अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूँ प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फर्रुख नवाज भट्टी। और आज मेरे पास एक ऐसा दिलचस्प केस आया है कि उस पर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, ये केस इस हवाले से बड़ा अहम है कि इसमें जो मुतासरीन हैं वो कोई और नहीं, वो इस मुल्क के नामी ग्रामी जो है वो बिजनेस ग्रुप हाशू ग्रुप, जी हाँ, सदरुद्दीन हाशवानी साहब के मुतासरीन जो हैं वो सामने आए हैं, क्योंकि उन्होंने 2004 में गोल्डन पाम्स गवादर्स के नाम से एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च की थी। ये वही सदरुद्दीन हाशवानी है, मैरियट होटल है जिनका, पीसी होटल इस्लामाबाद में मैरियट है, पिंडी में पीसी है, पीसी बूरबन है, पीसी लाहौर है और दीगर इनकी बहुत बड़ी चेन्स हैं। तो सदरुद्दीन हाशवानी की जानब से जो है वो ये कहा गया कि जनाब हम आपको इधर फार्म हाउसेस देंगे, आपको प्लॉट्स देंगे, और ये 2004 का मामला है। तो इनके 70% वो क्लाइंट थे जो रेगुलर विजिटर्स थे मैरियट के, पीसी के, कि जो वहां पे जाते थे या ठहरते थे। बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए। 2004-05 में उस वक्त की ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी जो है वो कराची में जो है वो आए और इन्होंने वहां पे जो है वो फॉर्म्स देना शुरू किए, लोगों से पैसा लिया, अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए। ये मामला आज का नहीं, 2004 का है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके इनको दी। उसमें ब्यूरोक्रेट्स की बहुत बड़ी तादाद है, रिटायर्ड फौजी अफसरान की बहुत बड़ी तादाद है और आम पाकिस्तानियों की भी बहुत बड़ी तादाद है। ख़ास तौर पर जो बिजनेसमैन कम्युनिटी का एक बहुत ज़्यादा उस हवाले से उन्होंने कहा कि जी बड़ा मजबूत ग्रुप है, यकीनी तौर पर हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। और फिर वो पाकिस्तानियों में ट्रक की बत्ती का आगाज हो गया। फिर कभी प्लाट तब्दील करने के नाम पर उनको लेटर्स लिखे गए, कभी कहा गया कि जनाब देखें हमने इतने और हमें जमा करवाएं तो हम आगे जो है वो प्रोसेस जो है वो उसको करते हैं। और चूंकि वो ज़मीन जो थी वो बलूचिस्तान हुकूमत की थी, जिसके ऊपर इस वक्त अगर वहां पे आप जाएं तो एक टूटा हुआ जो है वो एक छोटा सा कमरा और उसको ताला लगा हुआ आपको नजर आएगा। ये फ्रॉड अगर किसी लैंड माफिया डॉन की तरफ से होता तो बात समझ में आने वाली थी, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप, जी हाँ, हाशू ग्रुप। और इसमें जो मेरे पास एप्लीकेशन पड़ी है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुतासरीन ने लिखी है, यानी 200 से 300 मुतासरीन तो वो हैं जो नैब जा चुके हैं और नैब के अंदर उनका केस जो है उसकी भी रसीद मेरे पास एक तरह से एक हवाले से पड़ी हुई है। वो नैब के पास वो केस पहुंच चुका है और नैब क्वेटा जो है उन्होंने उस हवाले से रब्ता भी किया और इसमें उन तमाम मेंबरान्स की तरफ से ये बताया गया कि हमारी किस तरह सरमाए को जो है वो दोनों हाथों से लूटा गया और अब हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे जो है वो लगाया गया है। और इसमें पाकिस्तानियों बड़ी जो दिलचस्प बात है वो ये है कि 24/6 को फिर उन्होंने ऑफिशियली तौर पर दोबारा जो है वो नैब हेडक्वार्टर्स में भी जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो जमा करवाई। गोल्डन पाम हाउस गवादर हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट बाय हाशू ग्रुप एंड ऑपरेशंस ऑफ गोल्डन फार्म्स गवादर्स। तो ये वो एप्लीकेशन थी जो इस वक्त नैब के पास पेंडिंग में पड़ी हुई है और इसमें जो मुतासरीन हैं उनका ये कहना है कि बुनियादी तौर पर ये जो मंसूबा है 2004 का, इसमें पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो उनकी बहुत बड़ी तादाद है जो मुतासरीन हैं और हाशू ग्रुप और एसोसिएट बिल्डर्स कराची जो हैं उनके हवाले से उनका नाम जो है वो उन्होंने लिखा है और उसमें उनका ये भी कहना है कि ये बहुत बड़ा स्कैम, पब्लिक एट लार्ज जो फ्रॉड किया गया है, जो फाइनेंशियल क्राइम किया गया है, इस पर हमें जो है वो इंसाफ दिया जाए। और इस हवाले से तमाम तफसीलात जो हैं वो जमा करा दी गई हैं। तो फिर कहानी शुरू होती है पाकिस्तानियों, ये कहीं और की कहानी नहीं है जनाब, ये सदरुद्दीन हाशवानी और उनकी फैमिली की कहानी है। फिर कहानी शुरू होती है कि उसके बाद जो है वो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो उनका एनओसी कैंसिल कर देती है
اور اس NOC کے کینسل ہونے کے بعد ایک لمبے عرصے تک کیس بلوچستان ہائی کورٹ میں چلتا ہے، پھر 6 سال سے وہ سپریم کورٹ میں انصاف کے لیے اس وقت بھی انتظار میں ہیں۔ اور اس میں جو وکیل ہیں وہ ہیں جناب نعیم بخاری صاحب۔ جی ہاں، نعیم بخاری جو ہمیں سچ کا بھاشن دیتے ہیں، جو کہتے ہیں جناب ہم نے تو کمال کر دیا، میں تو جناب بالکل سیدھا چلنے والا ہوں۔ تو نعیم بخاری نے کمال مینجمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا کام کیا کہ اب یہ کیس جو ہے وہ 6 سال سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ رہنے کے بعد وہ جناب آئینی عدالت میں انہوں نے کہا جی ہم آپ کا جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ نیب نے ابھی تک کوئی، میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے ریکوری پہلے ان کا کہنا تھا جی کہ 200 لوگ جو ہیں وہ کم از کم ہوں تو پھر ہم اس کیس کو پروسیڈ کرتے ہیں۔ تو 200 متاثرین نے جو ہے وہ وہاں پہ کہا جی کہ ہم متاثرین ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر 4000 کے قریب لوگ ہیں، اربوں روپے بنتے ہیں جو اکٹھے کیے گئے، اور ایک لالی پاپ ہے جو دیا جا رہا ہے، ڈیلے ٹیکٹس ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ کسی اور کے ساتھ نہیں، یہ ان متاثرین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہیں اور نہیں، یہ جناب ہاشو گروپ جن کا بڑا نام ہے جناب صدر الدین آشوانی اور ان کے بیٹے اور ان کی فیملی یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میری اپنی مصدقہ اور کچھ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق چونکہ صدر الدین آشوانی جو ہے وہ زیادہ چل نہیں سکتے، وہ ریسٹ کر رہے ہیں، تو معاملات ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہیں۔ میں ان سے ضرور یہ کہوں گا کہ جناب دیکھیں، آپ کے گروپ میں اور آپ کی جو خاص طور پر کنسٹرکشنز کی معاملات کو دیکھتے ہیں، جو پراپرٹیز کے معاملات کو دیکھتے ہیں، آپ کی کمپنی نے یہ مبینہ طور پر جو فراڈ کیا ہے ان متاثرین کے ساتھ، جن کی کم از کم کئی ان میں سے فوت ہو چکے ہیں، اور بہت سارے جو اس وقت کے بیوروکریٹس ہیں ان میں سے 80% جو ہیں وہ بیچارے ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں، تو ان کے پیسے جو ہیں ان کو واپس ضرور جو ہے وہ کر دینے چاہیے۔ اور اگر یہی صورتحال، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کمزور کے لیے قانون کس طرح حرکت میں آتا ہے۔ میں جناب چیئرمین نیب سے یہ ضرور کہوں گا کہ جناب اس میں تو آپ کوئی ابہام ہی نہیں رہا، آپ کو تو کسی نے انکوائری سے نہیں روکا، آپ کو تو نہیں کہا سپریم کورٹ نے کہ یہ آپ انکوائری نہ کریں، آپ ان کو بلائیں نہ، آپ ان کے پیسے ریکور نہ کروائیں۔ آپ کو تمام تر آپ کے جو DGs تھے، آپ کے جو IOs ہیں، ان کے پاس 200 لوگ جو ہیں وہ اس وقت جا چکے ہیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس پر اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں۔ اور یہ ہے وہ جناب اربوں روپے اکٹھے کرنے کا یہ ایک نئی، جس کو مبینہ طور پر میں کہتا ہوں کہ واردات ہے۔ اگر ہاشو گروپ اس طرح عام لوگوں سے جو ہے وہ پاکستانیوں سے، اوورسیز پاکستانیوں سے پیسے لے کے 2004 میں اربوں روپے اکٹھے کر کے ان کو واپس نہیں کرتا، تو پھر آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ جو یہاں کے موجودہ چھوٹو لینڈ مافیا ڈان ہیں وہ کیسے پاکستان کے شہریوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو، ان کا پیسہ ان کو جو ہے وہ واپس کریں گے۔ تو آئندہ پروگرام میں میں متاثرین کے ساتھ انٹرویو بھی کروں گا، میں ان سے پوچھوں گا، ان سے کچھ سوالات جو ہیں وہ میں ضرور پوچھوں گا، اور ہمارا فورم کیونکہ اوپن ہے، میں ہاشو گروپ کے ریپرزنٹیٹیو سے اور ہاشو گروپ فیملی سے یہ کہوں گا کہ جناب وہ ان مصدقہ ثبوتوں کے حوالے سے ضرور جواب دیں۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھی گئی وہ درخواستیں ہیں جو متاثرین کی طرف سے ہیں، یہ وہ تمام لیٹرز میرے پاس ہیں جس کی پورا ایک قلندار فائل الگ سے ہے۔ یہ رہی نیب کے حوالے سے جو انہوں نے آن لائن جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ جمع کروائی اپلیکیشن، اور یہ جناب باقاعدہ تصدیق شدہ انہوں نے بھی دوبارہ جا کے جو ہے وہ خود جا کے بھی وہاں پہ جمع کروائی ہوئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ نیب ہو، FIA ہو، وہ عام لوگوں کی طرف تو بڑی دوڑ کر جاتی ہے۔ یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو طاقتور ہیں، جو پہلے ہی کھرب پتی ہیں، ان سے کم از کم اربوں روپے اکٹھا کرنے کے حوالے سے ان متاثرین کے مدد جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اور قومی اداروں کو بھی کہوں گا کہ اگر صدر الدین آشوانی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس سے ریکوری نہیں لی جاتی، تو پھر باقی پاکستانیوں کا کیا قصور ہے۔ آئندہ پروگرام میں میں ان متاثرین کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ ان کو بٹھا کے ان کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کے ساتھ انٹرویو کیا جائے، اور میں ہاشو گروپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس کا جواب دینا چاہیں، آپ بات کرنا چاہیں،
تو بالکل جناب ہمارا فورم جو ہے وہ حاضر ہے، کیونکہ ہم وہ بات کر رہے ہیں جو سچ پر مبنی ہے، اور یہ مصدقہ ثبوت چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اربوں روپے کے اس گھوٹالے میں مبینہ طور پر نہیں، یقینی طور پر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے میں کسی اور کا کردار نہیں۔ ہاشو گروپ اور ان کے ساتھ جن بلڈرز کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ان کی جو ہے مبینہ طور پر ملی بھگت سے یہ معاملہ لٹکایا جا رہا ہے۔ اور میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ نعیم بخاری صاحب، آپ وکیل ہیں صدر الدین ہاشمانی کے، یہ پیسہ آپ بھی ان متاثرین کو ورسز پاکستانیوں کا واپس کروا سکتے ہیں، اور اگر ہمارے بڑے بڑے وکیل اسی طرح سرمایہ داروں کے آگے جو ہے وہ مبینہ طور پر ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے کیسز کو ڈیلے کرتے رہیں گے اور پھر قوم کو انصاف سچ کا بھاشن دیتے رہیں گے، تو یہ دورہ معیار جو ہے وہ کب تک چلے گا؟ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔